اچھا مولانا صاحب، ایک سوال اور ہے، بار بار ہمیں ساتھی بھیج رہے ہیں، یہ جو وبا آئی ہے کرونا وائرس، اس کی وجہ سے مسجد میں باجماعت نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہے؟ حافظ صاحب، آپ نے جو بات کی کہ آیا کورونا وائرس جو وبا آیا ہے اس کی وجہ سے باجماعت نماز چھوڑنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ دیکھو، اس وقت جو ملک پاکستان کے مفتی اعظم ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، اور اس کے علاوہ جو بریلوی علماء کے جو قائد ہے اور ان کے جو مفتی اعظم ہے مفتی منیب الرحمن صاحب، ان دونوں کا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی بھی وبا کی وجہ سے مسجد کے اندر باجماعت نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی اس کی گنجائش ہونی چاہیے، لیکن جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر ثقہ علماء ہے اور جن کی بات جو ہے ماننی چاہیے، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر وبا کی وجہ سے، بلکہ پورے عالم کے اندر وبا کی وجہ سے باجماعت نماز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وبا صرف ہم پر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اس کے بعد کے زمانے میں وبائیاں آئی ہیں، اور پھر ان لوگوں کا اور فقہاء کا کیا عمل رہا ہے؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ مسجد میں نماز باجماعت ہوگی، اس کے اوپر پابندی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے وبائیں جب اس سے پہلے بھی آئی ہے اور ہمارے اچھے لوگوں کی یہی عادت چلتی آ رہی ہے، تو ہم آج بھی اسی پر عمل کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ بات بھی دیکھ لیں کہ دیکھیں، جب قتال کے اندر، جہاد کے اندر، جب ایک طرف کافر ہو دوسری طرف مسلمان ہو، تو وہاں پر بھی جماعت کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی شریعت نے نماز باجماعت پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ قرآن نے اس کا باقاعدہ تفصیل کے ساتھ طریقہ بتایا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ کافر کا مقابلہ کرے گا، دوسرا پیچھے جماعت کرے گا، پھر یہ جائے گے اور وہ اگلے رکعت کے لیے آئیں گے، پورے تفصیل کے ساتھ۔ تو لہٰذا کسی وبا کی وجہ سے باجماعت نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، ہم جب کسی بھی تکلیف میں ہوں گے تو ہم اللہ کے دربار میں ہیں، اللہ کی رحمتیں جہاں برسے گی ہم وہاں جائیں گے، تاکہ وہاں ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر اللہ کی عبادت کر کے ہم اللہ کو منائیں اور جتنے بھی وبائیں ہیں وہ ہم سے ٹل جائے۔ اس کی یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کی جگہوں کو چھوڑیں اور اللہ ہم سے وبائیں ہٹائے، ایسا تو نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہم نے اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے اور وہاں گڑ گڑانا ہے، تو اسی لیے تب ہم سے یہ وبائیں ہٹے گی۔ اور دوسرا جو قانوناً جو ہم پر یہ بات نافذ کی جاتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے گھروں کے اندر رہے، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں تو تاکہ رش نہ ہو، تو ان سے یہ کہنا چاہیے کہ بھئی دیکھو، آج کل آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ بینکوں کے سامنے 400 500 1000 تک لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ کورونا کی دشمنی صرف جو ہے باجماعت نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے کہ بینک والوں کی طرف نہیں جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ جو راشن جہاں تقسیم ہوتا ہے تو وہاں بھی ہزار بندوں کی لائنیں لگی ہوتی ہے، تو وہاں کورونا نہیں جائے گا کہ یہ راشن تقسیم ہو رہا ہے تو ہم نہیں جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی آٹا ملتا ہے آج کل سرکاری، تو وہاں پر بھی لائنیں دیکھیں تو وہاں کورونا نہیں آ رہا ہے۔ تو لہٰذا صرف مسجد کو ٹارگٹ نہ بنایا جائے اور دینی مراکز کو ٹارگٹ نہ بنایا جائے، تاکہ جو ہے اللہ کی رحمتیں ہم پر برسے اور وہاں لوگ جائیں، نمازیں پڑھیں اور اللہ کی طرف سے جو عذابات ہم پر آتے ہیں وہ ٹھل جائے۔ تو اس لیے جو ملک پاکستان کے اندر علماء کا فیصلہ ہے وہ یہی۔ ہاں، پھر مفتیان اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آدمی مشکوک ہو، یعنی اس کو نزلہ زکام لگا ہو، کانسی لگا ہو، تو وہ نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کو کورونا ہو۔ پھر مفتیان اکرام نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ بڑے عمر کے لوگ بھی نہ جائیں اور بچے بھی نہ لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ صحت مند لوگوں کو جانا چاہیے، تاکہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وبا ہم سے ہٹائے۔